بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل میں تاریخ اسلام میں ہم بیان کر رہے ہیں ہسٹری آف قطب الدین اس وقت۔ تو دوستو، ہمارے اس سیریل میں اس سے پہلے والی سیریل 133 نمبر میں ہم بات کرتے سکینہ اور راج کماری رتن دیوی کی، ان کی آپس میں بات۔ تو راج کماری نے جب دوسرا سوال کیا کہ سکینہ اس کے جواب میں بولی کہ آپ نے جو کچھ سنا وہ واقعی درست ہے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا حاکم ہونے کے باوجود اس نے سادگی اور عام لوگوں سے بے تکلفی کو فراموش نہیں کیا۔ اسے دہلی اور لاہور وغیرہ شہروں میں جن لوگوں کو بیمار ہونے کی اطلاع مل جائے، وہ خواہ امیر ہو یا غریب، وہ سب کی مزاج پرسی کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتا ہے۔ بات ہو رہی قطب الدین ایبک کی۔ وہ اپنے ہر ملاقاتی سے، وہ امیر ہو یا غریب ہو، بے تکلفی سے ملاقات کرتا ہے، اور اس تک جو شکایت پہنچ جائے وہ اس پر خود پوری توجہ کر دیتا ہے، اور انصاف کا کوئی تقاضا پورا کرنے میں کوئی کسی چھوٹے بڑے، طاقتور اور کمزور میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا۔ اس کی رحم دلی کا یہ عالم ہے کہ اس کا جانی دشمن بھی اس کے پاس آ جائے تو وہ اسے خوشی سے معاف کر دیتا ہے، اور اس کی سخاوت تو یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ لوگ اسے لکھ داتا کا خطاب سے یاد کرتے ہیں۔ وہ علماء اور فضلاء کا بھی بڑا قدردان ہے، ان کے ساتھ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پیش آتا ہے، اور متحد عالموں کو تو اس نے اپنے دربار کی زینت بنا رکھا ہے، اور ان پر اپنی عنایات کی مسلسل بارش کرتا رہتا ہے۔ محسن حسن انتظامی اور فخر الدین جیسے عظیم صاحب قلم اس کی سرپرستی میں عظمت کی انتہائی بلندی پر پہنچے ہوئے۔ وہ اپنی مملکت میں امن و امان کی قیام رعایا کی فلاح و بہبود کی خاطر کوئی وقفیہ نہیں رکھتا۔ اس نے اسلام کی مفاد کی خاطر قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں، اور اس کے احکامات کی تعمیل میں اسلامی اصولوں کو خوب اشاعت عمل میں لائی گئی ہے۔ اس نے ایک مسجد کی تعمیر اجمیر میں اور دوسری کی دہلی میں شروع کرا رکھی ہے۔ وہ ایک عظیم عسکری رہنما بھی ہے۔ اس نے بہت سی جنگوں میں فتوحات حاصل کی ہیں، اور اسے اب تک کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ملک قطب الدین ایبک ایک عظیم انسان ہے۔ اس کی ذات میں جو خوبیاں بھری ہوئی ہیں، ان کا مفصل ذکر پھر کبھی میں کروں گی۔ یہ کہہ کر سکینہ خاموش ہوگی تو راج کماری رتن بائی نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اسے بڑی معلومات فراہم کی ہیں۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، راج کماری رتن بائی کو ملک قطب الدین ایبک کے نئے دارالحکومت اندر پرست سے ملحق سردار کمال الدین سمرقندی کے قیصر میں آئے پورا 1 ماہ گزر چکا تھا، اور اس مدت کے دوران 4-5 روز کے علاوہ اس کی حالت یہ رہی ہے کہ وہ سارا دن اپنے کمرے میں منہ لپیٹے پڑی رہتی تھی۔ سکینہ کے پرزور اسرار پر اگر کبھی وہ اٹھ کر ٹہلتی ہوئی پائیں باغ تک جاتی بھی ہے تو کچھ دیر باغ میں گھومنے کے بعد پہلے کی طرح اداس کمرے میں چلی آتی تھی۔ اب اس کے مجاز میں نہ تو پہلے کی سی شگفتگی ہے، اور نہ چہرے پر وہ تازگی تھی۔ اسے سکینہ سے بہت پیار تھا۔ میرٹھ میں قیام کے دوران اس کو سکینہ کے بغیر چین نہ آتا تھا۔ وہ بڑی دلچسپ اور محبت کے ساتھ پیروں اس سے باتوں میں مصروف رہا کرتے تھے، مگر اب وہی سکینہ ہے کہ گھنٹوں اس کے قریب بیٹھی رہتی ہے، اور راج کماری اپنے خیالوں میں اس حد تک کھوئی رہتی ہے کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے قریب کون بیٹھا ہے۔ اگر سکینہ خود کوئی بات شروع کر کے اس کی توجہ اپنی طرف منتقل کرواتی ہے تو وہ مجبوراً بڑی بے دلی سے 2-4 جملے کہہ کر خاموش ہو جاتی تھی، اور پھر دوبارہ اس سے بیگانگی سی ہو جاتی تھی۔ راج کماری کی یہ کیفیت دیکھ کر سکینہ سخت پریشان ہوئی۔
اور یہ سوچی تھی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر راجکماری کی یہ حالت رہی تو اس کا امکان ہے کہ وہ دیوانی ہو جائے گی یا پھر اپنی زندگی ہی سے مرحوم ہو جائے۔ سکینہ نے بارہا جرأت کر کے راجکماری سے اس کی پریشانی اور اس کا سبب پوچھا ہے، مگر راجکماری نے ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، صرف یہ ہوا ہے کہ میں چونکہ نئی جگہ آئی ہوں اس لیے اداس ہوں۔ پھر تمہارے آقا سردار کمال الدین سمرقندی کا یہ قصر اندر پرست کی آبادی سے قدر ہٹ کر الگ تھلگ جگہ پر واقع ہے، اس لیے مجھے یہ جگہ اجاڑ اور بے رونق سے محسوس ہوتی ہے اور میرا جی گھبرانے لگتا ہے۔ تم میری اداسی کا خیال نہ کرو، آہستہ آہستہ اس جگہ کا قیام میری اداسی کا خاتمہ کر دے گا۔ بات دراصل یہ تھی کہ اول تو راجکماری فطرتاً شرمیلی تھی، دوسرے وہ سکینہ کا بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ سکینہ چونکہ ایک سنجیدہ اور باوقار خاتون تھی اور اس کی شفقت امیز متانت سے بھرپور ہماتاؤ نے راجکماری کو شگفتہ مزاجی کی حد سے زیادہ اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں دی، اس لیے یہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ راجکماری کھل کر اپنی دلی بے چینی کا حال اسے سنا دیتی۔ اس کے برعکس حقیقت یہ تھی کہ سکینہ کو راجکماری کی اداسی اور بے چینی کے راز کا علم تھا، مگر وہ خود اس راز کو افشا کرنا پسند نہ کرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا تھا کہ راجکماری کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی اور وہ اپنے دل کا حال کسی سے بیان کر کے اپنے دکھ درد کو بہلانے سے قاصر تھی۔ اصل وجہ یہ تھی، اس لیے دل میں گھٹ گھٹ کر اپنی حالت کو خراب سے خراب تر کرتی جا رہی تھی۔ یوں تو وہ ہر وقت اداس اور غمگین رہتی تھی، مگر ایک شام اس کی بے قراری شباب پر پہنچی ہوئی تھی۔ جب رات ہو گئی اور سب سو گئے تو وہ بیدار تھی اور دل بہلانے کے لیے اپنی مسیری پر بیٹھی پہلو کی کھڑکی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کافی دور آبادی میں بعض گھروں میں تو روشنی نظر آ رہی تھی، لیکن بیشتر علاقے پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ درختوں کے جھنڈ دور سے سیاہ ہی نظر آ رہے تھے۔ شب کے سناٹے میں ماحول پر وحشت بستی محسوس ہوئی تھی۔ گائے گائے ہوا کے جھونکے دور کے درختوں کو حرکت دیتے تھے تو منظر خوفناک بڑھ جاتا تھا، کیونکہ ابھی تک جو خوفناک سیاہ شکلیں بے حس و حرکت دکھائی دیتی تھی اب گویا ان میں جان پڑ جاتی تھی۔ جب یہ وحشت انگیز نظارہ راجکماری کے دل پر اثر انداز ہونے لگتا تھا تو وہ ادھر ادھر منہ پھیر کر اپنے اسی حسین و جمیل تصور میں کھو جاتی تھی جس میں ہمیشہ غرق رہتی ہے۔ اس کی مسیری کے قریب سکینہ بھی ایک چنگڑی پر گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، ایک پلنگ پر گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ راجکماری حسرت سے اسے دیکھتی رہی اور اس میں کہتی ہے کہ ایک میں ہوں کہ شام سے اب تک بے قراری کے عالم میں جاگ رہی ہوں، اور ایک یہ ہے کہ ان کا دن بھی آرام اور سکون سے گزرتا ہے اور رات بھی خوب خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے بسر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کو اپنے دل پر اختیار ہے جبکہ میں اپنے دل کے اختیار میں ہوں۔ یہ میرا دل ہی تو ہے جس نے مجھے کہیں کا نہیں چھڑکا۔ مجھے کیا علم تھا کہ میرا دل ہی میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ کاش میرے دل کو میری جوانی پر رحم آ جائے اور یہ مجھے 4 روزہ زندگی چین سے بسر کرنے دے۔ یہ میرا دل ہی ظالم ہے جو مجھ خانمہ برباد کو مصیبتوں کے سبب بنا ہوا ہے، اور اسی رنج و غم اور اضطراب میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ بے ساختہ اس نے ایک آہ کھینچی اور زار اختار رونے لگی۔ اس نے طبیعت کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ جب اس کی بے قراری پر کسی طرح کمی نہ ہوئی تو اس خیال کے تحت کہ قریب سوئی ہوئی سکینہ جاگ جائے گی اور مجھے اس حالت میں دیکھے گی تو سخت ندامت ہوگی۔ اس نے چاہا کہ شمع گل کر دے، مگر وہ جوں ہی مسیری سے اتر کر کھڑی ہوئی یکبارگی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے چکر آیا، وہ
غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی گرنے کی دھڑم سے آواز آئی تو فوراً سکینہ بیدار ہو گئی۔ اس نے راجکماری کو زمین پر گرے دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پھر ایک لمحہ بعد اس نے جلدی سے تکیہ اٹھا کر راجکماری کے سر کے نیچے رکھا اور حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ گھبرا کر چاہتی تھی کہ بلند آواز سے کسی کو پکارے، مگر پھر خود ہی کچھ سوچنے کے بعد خاموش رہی اور فوراً گلاب کا کنٹر اٹھا کر اس کے چہرے پر چھینٹیں مار دینے لگی۔ ساتھ ہی اس نے تھوڑا سا گلاب پنکھے پر چھڑکا اور پنکھے سے راجکماری کو ہولے ہولے ہوا دینے لگی۔ پنکھا جھلتے ہوئے سکینہ آہستہ آہستہ قرآن پاک کی مختلف آیات کا ورد کرتی رہی اور راجکماری پر دم کرتے۔ کچھ دیر بعد ہی راجکماری کو قدرے کچھ ہوش آیا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کے چہرے پر اس قدر ضعف طاری تھا کہ برسوں کی بیمار معلوم ہوتی تھی۔ ہوش میں آتے ہی راجکماری نے چاہا کہ اٹھ کر بیٹھے، اس خیال سے کہ اس نے بڑی دھیمی آواز میں سکینہ سے کہا کہ اسے ذرا سنبھالے تو میں اپنے مسیری پر جا بیٹھے، کیونکہ اس وقت اس میں خود اٹھ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی۔ سکینہ نے فوراً کہا آپ کچھ دیر یہیں آرام سے لیٹی رہیں، جب طبیعت ذرا سنبھل جائے تو اٹھنے کا ارادہ کریں۔ راجکماری نے جواب دیا میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی اس حالت میں نہ دیکھے، اس نے مجھے اٹھا کر میری مسیری پر پہنچا دو۔ سکینہ بولی افسوس صد افسوس، تمہارے دل کو کی لگی نے تمہیں اس درجہ کو پہنچا دیا، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ تمہیں یوں گھٹ گھٹ کر اپنی جان نہ دینی چاہیے۔ میں کئی روز سے تمہاری یہ حالت دیکھ کر حیران اور پریشان ہوں کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ راجکماری نے سکینہ کے منہ سے یہ جملے سنے تو شرم سے نظریں جھکا لی، پھر ضبط نہ کر سکی اور کسی اضطرابی حرکت کے تحت اٹھ کر سکینہ کے گلے سے لپٹ کر رونے لگی۔ سکینہ خود ایک رقیق قلب عورت تھی۔ راجکماری کی اس حالت سے اس کا دل بھی بھر آیا، لیکن وہ اپنے آنسو کو پی کر بولی بہن تم خود کو کیوں ہلاک کر رہی ہو؟ اپنی جوانی پر رحم کھاؤ اور اپنے دل کو سنبھالو، جان ہے تو جہان ہے۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں تو اس قدر پریشانی اور رنج و غم کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دہلی میں چند روز قیام کے بعد جہاں تم پسند کرو گی وہیں تمہارا قیام ہوگا۔ اللہ جانے تم ہاتھ کا شکار ہو اور تم نے خواہ مخواہ اپنی زندگی کو کیوں تلخ بنا رکھا ہے۔ آہ بہن جس پر گزرتی ہے وہی اس سے نجوبی واقف ہوتا ہے۔ راجکماری نے کہا اپنے دکھ درد سے صرف میں ہی واقف ہوں، آخر مجھے بھی تو پتہ چلے۔ سکینہ نے کہا کہ کس بات نے سے میری بہن کو غمزدہ کر رکھا ہے۔ خیر میں تم ہی پر چھوڑتی ہوں۔ راجکماری نے کہا خود ہی انصاف کرو کہ آخر مجھے یہاں دہلی میں کیوں رکھا گیا ہے۔ افسوس میں نے اپنی ناسمجھی کے تحت اپنا دلی راز ظاہر کر دیا تھا اور اپنی سادہ لوئی سے دھوکہ کھا گئی ہوں۔ نہ میں اپنی زبان سے اپنی محبت کا اظہار کرتی اور نہ کسی کی نظروں سے گر جاتی۔ اب ساری عمر اسی بے قراری کو کیفیت میں بسر ہوگی۔ بہن میری بات کا برا نہ ماننا، سکینہ نے کہا اب کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا زمانہ نہیں رہا۔ ذرا غور تو کرو کہ تمہاری قوم نے مسلمانوں سے بارہا بے عہدی کی ہے، نہتے پرامن مسلمان شہریوں کو قتل کیا ہے، قید میں ڈالا ہے، عورتوں اور بچوں تک کو معاف نہیں کیا، مگر اس کے باوجود جب تم ایک قیدی کی حیثیت سے یہاں لائی گئی تو تمہاری عزت اور آبرو کو کس طرح تحفظ دیا گیا، تمہارا ادب و احترام کیا گیا، شہزادیوں کی مانند تمہاری قدر کی گئی، تمہارے لیے راحت اور سکون کے سارے سامان فراہم کیے گئے، لونڈیوں اور غلاموں کو تمہاری خدمت کے لیے مقرر کیا گیا، حتیٰ کہ تمہیں یہ اختیار بھی دیا گیا کہ تم چاہو تو اپنے ملک اور قوم میں چلی جاؤ اور پسند کرو تو یہاں رہو۔ تم اپنی پسند اور مرضی سے یہاں رہ رہی ہو اور اب اس احسان اور ہمدردی کا یہ صلہ دے رہی ہو کہ اپنے ساتھ انتہائی شریفانہ سلوک کرنے والے کو مکار اور فریبی قرار دے رہی ہو۔ اب میں بڑے احترام کے ساتھ تم سے پوچھتی ہوں کہ تم ہی انصاف سے کہو کہ تمہارے ساتھ مکر و فریب کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تم مسلمانوں کے قبضہ میں تھی، تم پر انہیں اختیار حاصل تھا، ایسی صورت میں ان کو تمہیں
دھوکہ دینے یا تمہاری خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری اس وقت کی سچی باتیں تمہیں بری معلوم ہوں گی، مگر میں سچ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت تو میں تمہاری شک کی طبیعت سے سخت خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ جب تم اس قدر بدگمان ہو کر تمہارا دل بدگمانیوں سے بھرپور رہے تو کوئی تم سے اچھی توقعات کیسے وابستہ کر سکتا ہے۔ راجکماری نے سکینہ کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، میری عزیز بہن، میری باتوں کا برا نہ مانو، مجھے اپنے دل پر اختیار نہیں ہے رہا۔ اللہ جانے مجھے جنون ہو گیا ہے یا کیا ہوا ہے، مجھے بار بار یہی خیال آتا ہے کہ آخر مجھے یہاں کیوں پھینک دیا گیا۔ میں لاکھ اپنے دل کو سمجھاتی ہوں، مگر مجھے تیری خوشامد کرنی ہو تو میں یہی کہوں کہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ سکینہ نے کہا، مگر میں دل سے تمہیں اپنی بہن مان چکی ہوں، اس لیے تمہاری خوشامد کرنے کی بجائے تمہیں سچی بات کہوں گی۔ سچی بات یہی ہے کہ تمہاری جو کفیت ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم میں جنون کے اثار پیدا ہو گئے۔ بھلا تم ہی انصاف سے بتاؤ کہ اگر کسی مصالحت کے تحت تمہیں دہلی بھیجا گیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ میرٹھ میں چونکہ زیادہ مسلمان فوج نہ تھی، اس لیے اگر تمہارے قیام کے لیے دہلی کو منتخب کیا گیا تو یہ بھی تو انہی کا گھر ہے، اس میں تم رہ رہی ہوں۔ اگر تم یہ کہو کہ سردار کمال الدین سمرقندی تمہارے ہمراہ دہلی کیوں نہیں آئے تو مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے بتایا کہ سلطان غازی محمد غوری غزنی سے منزلیں مارتے ہوئے دہلی تشریف لا رہے ہیں اور جہاں سے ہوتے ہوئے وہ کنوج پر حملہ کریں گے۔ اس لیے ملک قطب الدین ایبک نے انہیں لاہور اس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا کہ صوبیدار لاہور اپنی فوج کے ساتھ دہلی پہنچ جائے۔ سو سردار کمال کو لاہور جانا تھا، اس لیے وہ تمہارے ساتھ دہلی نہیں آئے۔ راجکماری نے سکینہ کی بات کاٹ کر کہا، چلو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے سردار کمال نے یہ کیا غضب ڈالا کہ لاہور سے دہلی بھی آئے لیکن مجھ سے ملاقات تک نہیں کی، اور پھر سلطان محمد غوری کی لشکر کے ساتھ کنوج بھی چلے گئے۔ پھر کنوج کی فتح کے بعد انہیں دہلی واپس لوٹنا چاہیے تھا، لیکن وہ آج تک دہلی نہیں لوٹے، حالانکہ کنوج کی فتح کو کافی دن گزر چکے ہیں۔ سکینہ بولی، اچھا تو تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو، لو میں تمہاری غلط فہمی دور کرتی ہوں۔ بہن، ہوا یہ تھا کہ سردار کمال لاہور پہنچے تو صوبیدار لاہور نے کہا کہ وہ خود 2-4 روز بعد دہلی روانہ ہو جائے گا، اس لیے سردار کمال نے اس کے ساتھ ہی دہلی چلنا ہے۔ پھر جب صوبیدار لاہور ابھی تیاریوں ہی میں مصروف تھا کہ سلطان غازی محمد غوری لاہور پہنچ گئے۔ اب صوبیدار لاہور اور سردار کمال کا فرض تھا کہ سلطان محمد غوری کے ساتھ ہی دہلی روانہ۔ اس طرح سردار کمال پہلے دہلی نہ آ سکے اور وہ سب سلطان کے ساتھ لاہور سے روانہ ہونے کے بعد دہلی سے 2 منزلیں پیچھے ہی تھے تو سلطان نے سردار کمال کو اپنے ہراول دستہ کا افسر بنا کر یہ حکم دیا کہ وہ دشمن کے جاسوسوں کی نظروں سے بچنے کے لیے دہلی نہ جائے اور دہلی کی ایک طرف سے چپ چاپ گزر جائے اور کنوج کے نواح میں چندرواڑہ میں ہوشیاری سے لشکر کفار کا جائزہ لیں۔ کچھ آدمی بھیس بدل کر ممکن ہو تو لشکر کفار میں بھی جائیں اور ساری اطلاعات کی فراہمی کے بعد سلطان غوری کو چندواڑہ سے ایک منزل پہلے ملے تاکہ سلطان ان اطلاعات کی روشنی میں جنگی منصوبہ بندی کرے۔ یہ وہ مجبوری تھی جس کے سبب سردار کمال کو لاہور سے دہلی آنا نصیب نہیں ہوا اور وہ سلطان محمد غوری کے حکم کی تعمیل میں سیدھے چندرواڑہ پہنچے، جہاں انہوں نے دشمن کی کمزور پہلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے آدمیوں کو بھیس بدلوا کر دشمن کے لشکر میں بھیجنے کے بعد ایسی کارآمد باتیں معلوم کی جن کو سلطان غازی محمد غوری کو ضرورت تھی۔ اس کے بعد سلطانی حکم کے تحت سردار کمال سلطان غوری کو چندرواڑہ سے ایک منزل پہلے ملے اور اپنی کارکردگی پیش کی، جس پر سلطان نے اظہار خوشنودی فرمایا اور سردار کمال کو اپنے ساتھ رکھ کر حملہ کنوج کے دوران بھی سردار کمال سلطان غوری کے ہمراہ اس کے رسالے میں ہی رہے، جہاں انہوں نے اپنی عسکری قابلیت کا شاندار مظاہرہ کیا۔
जिसे सुल्तान मोहम्मद गौरी ने भी देखा और फतह कन्नौज के बाद मलक कुतुबुद्दीन ऐबक से इसका इजहार करते हुए कहा कि वो सरदार कमाल की शियान शान कदर करें। सकीना की तवील गुफ्तगू के इस मराला पर राजकुमारी ने एक बार फिर इसकी बात काटी और बोली, ये तो ठीक है आप जो कह रही हैं, लेकिन फतह कन्नौज के बाद तो सरदार कमाल दिल्ली आ सकते थे, लेकिन वो फिर भी दिल्ली ना आए, क्यों? आखिर क्यों? तो दोस्तों, इस क्यों का जवाब हम अगली किस्त में इंशाल्लाह देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।